اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 11 ایپیسوڈز کمپلیٹ کیے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا پہلا عشرہ دیکھتے دیکھتے یوں ہی گزر بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو پا کر اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح، مطلب جو شہید ہو گئے وہ شوہر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ رہتا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کل عبید اللہ ابن جحش یا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے بیچ مجھے کنفیوز ہے، تو ان کے شوہر کا نام تھا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ۔ میں اس لیے کنفیوز ہو گئی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں کا، مطلب یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام ہوتا ہے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، اور آگے چل کر ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ان کے شوہر کا نام ہوتا ہے عبید اللہ ابن جحش رضی اللہ، عبید اللہ ابن جحش، تو یہ دو بھائی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی۔ تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد نکاح ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا پھر وفات پا جاتے ہیں۔ میں نے کل کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بہترین دعا پڑھتی ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کیا مل سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور انہیں سب سے بہترین شخصیت ہی نہیں بلکہ بہترین مخلوق کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو۔ اور یہ رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاتم ابن ابی بلتعہ کے ذریعے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ جب بھیجتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے 3 اعتراضات ہیں، 3 ایشوز ہیں مجھے اس نکاح کو لے کر کہہ کر، اور وہ کہتی ہیں مطلب مجھے 3 ایشوز ہیں، تو 3 اعتراضات ہیں مجھے کہہ کر۔ وہ پہلی یہ رکھتی ہیں کہ مجھے بہت غیرت والی عورت ہوں میں، مجھے بہت جلن ہوتی ہے، کیونکہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا جو نکاح ہوا تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے، ان کی کوئی اور بیوی نہیں تھی سوائے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، صرف یہ ایک بیوی تھی، تو یہاں پر کوئی غیرت کا معاملہ نہیں تھا۔ جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی وہاں غیرت کا معاملہ ہوگا، جلن کا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ فطری اعمال ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں، مجھے جلن ہوتی ہے، اور دوسرا وہ کہتی ہے کہ میں ابھی اتنی جوان نہیں ہوں۔ یہ 35 سال کی عمر کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا، تو یہ کہتی ہیں کہ میں ابھی بڑی عمر کی عورت ہوں کہہ کر، اور پھر یہ بھی کہتی ہیں، تیسرا یہ رکھتی ہیں کہ مجھے بچے ہیں کہہ کر۔ ان کو 4 اولادیں تھیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے، اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے بیویاں تھیں ان کو، حفصہ رضی اللہ عنہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو ان سے پہلے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اولاد ہے جن کی مجھے تربیت کرنی ہے کہہ کر، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوالات کے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری غیرت کے لیے اللہ سے میں دعا کروں گا، اور پھر دوسری بات کے لیے وہ مسکراتے اور کہتے ہیں تم جس عمر سے گزر رہی ہو میں بھی تو اسی عمر سے گزر رہا ہوں، مطلب تم جوان نہیں ہو تو میں بھی تو جوان نہیں ہوں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اور تیسرا جواب دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد میری اولاد، تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے اور میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی پرورش کروں گا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہتے ہی نہیں بلکہ کر کر دکھاتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر ایک سٹیپ مدر اور سٹیپ فادر یعنی کہ سونتیلے ماں اور سونتیلے والد کے لیے بہت 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 بڑی نصیحت ہے، کیونکہ وہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی شخص کے میاں یا بیوی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو مجبوری میں نکاح کرنا پڑتا ہے ان کی اولاد کی تربیت کے لیے، آگے زندگی گزارا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح اب وہ جو بھی سونتیلے والد یا سونتیلے مائیں ہوں گی وہ بچوں کو الگ نہ دیکھیں،
ان اللہ کے پاس آپ کو پوچھ ہوگی ان کے متعلق، تو اللہ سے ڈریں، ان کو اپنے بچے سمجھے اور اپنے بچوں کی محبت دے۔ یہ ہر ایک سونتلی ماں اور سونتلے والد کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور ان کی چھوٹی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو چھوٹی وہ بیٹی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے نا، بالکل اپنی خود کی بیٹیوں جیسی محبت کرتے تھے، اور ان کو سگے والد جیسی محبت دی۔ سبحان اللہ، ایسی تربیت اور ایسی پرورش کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود ان سے کھیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک بار یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس چادر میں ڈھانپتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان کو بھی، تو جب یہ رونے لگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی کہ ہم آپ کے اہل بیت میں سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی زینب کو بھی بلاتے رضی اللہ عنہ، اور کہتے یہ سب میرے اہل بیت میں سے۔ سبحان اللہ، مطلب دیکھیے آج کل سونتلے والد یا سونتلی مائیں اس بچوں کو اپنے گھر والوں میں سے کبھی نہیں سمجھتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل بیت کا درجہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب یہ میرے گھر والوں میں سے ہے کہہ کر۔ سبحان اللہ، تو اس طرح آپ ان بچوں کو کبھی محبت سے محروم نہ کریں، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی ان کے متعلق، اور ان کو بالکل اپنے بچوں کی جیسی محبت عطا کریں، اور ان کو اپنے گھر والوں میں شامل کریں۔ اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حکمت والے عورت تھے، اور یہ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ حدیبیہ ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے حدیبیہ کا بہت زیادہ اچھا واقعہ تھا، اور اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو اس چینل میں آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لنکس موجود ہیں، انشاءاللہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر 83 یا 84 ایپیسوڈز موجود ہیں، آپ انشاءاللہ اس میں دیکھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کمپلیٹ سیرت الحمدللہ میں نے اس میں کور کی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ حدیبیہ کا واقعہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو انبیاءوں کا خواب سچ ہوتا ہے، تو وہ صحابہ کو لے کر جاتے ہیں عمرے کے لیے، لیکن مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنی کی وجہ سے وہ عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات تھی، کیونکہ کوئی بھی شخصیتوں کی دشمنی عبادت سے نہیں روک سکتی نا اللہ کی، تو اس طرح لیکن وہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ روک دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، اور وہ معاہدہ لکھاتے ہیں کہ اگلے سال آپ لوگ آ کر عمرہ کریں گے، اس سال نہیں۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ لوگ قربانی کے جانور اور احرام بن کر آتے ہیں۔ دیکھیے کتنا برا لگے گا نا جب آپ سعودی کے ایئرپورٹ تک آ جائیں گے اور آپ کو وہاں سے واپس کر دیا جائے، نہیں اس سال عمرہ نہیں کرو گے، تم اگلے سال آؤ۔ کتنی تکلیف ہوگی، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میں یہاں تک آ گئی اور اللہ تیرے گھر نہیں آ سکی کہہ کر ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ بالکل یہی حال تھا صحابہ کا کہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، ہم یہاں تک آئے اور تیرے گھر نہیں آ سکے، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے کہہ کر بہت بے چین تھے صحابہ کے دل۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں، یہ سال نہیں اگلے سال عمرہ ہوگا کہہ کر وہ قریش کے لوگ معاہدہ کرواتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دستخط کرتے ہیں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایگری کرتے ہیں اس معاہدے کے لیے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحابہ کو، اے صحابہ جاؤ اپنے سر منڈواؤ، اس سال ہم لوگ حج عمرہ نہیں کر رہے ہیں، اگلے سال آئیں گے، اس معاہدے کے مطابق قربانی کے جانور ذبح کرو اور اپنے سر منڈواؤ۔ تو یہ دیکھ کر صحابہ اتنے پریشان ہوتے، وہ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو خواب آیا ہے تو انبیاؤں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوگا اس عمرے کے متعلق کہہ کر وہ انتظار کر رہے تھے، اور وہ لوگ نہیں اٹھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے پھر بھی وہ نہیں اٹھتے، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ دیکھو میرے صحابہ کو، یہ کیسے ہے، یہ لوگ میری ایک بات پہ اپنی جان بھی دیتے تھے، اور آج میں ان کو کہہ رہا ہوں
آج میں ان کو کوئی بات کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، لیکن یہ آج میری بات نہیں سن رہے، دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بہت اچھی ایڈوائس دیتی ہیں، بہت حکمت والے عورت تھے نا، اور بہت اچھی ایڈوائس دیتی ہیں، اور چاہیے شوہروں کو بھی اپنی بیوی سے شیئر کرے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اچھی نصیحتیں کریں، اچھی والی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیں اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں اور سر منڈوائیں، دیکھیے وہ خود بخود آپ کی اتباع کرنے لگیں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈوائز، نصیحت بہت پسند آتی ہے، اور وہ جاتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرتے اور اپنے سر منڈوانے لگتے، تو صحابہ بغیر کچھ بولے بالکل ان کو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں ان کی بھی، اپنے قربانی کی جانور ذبح کرتے ہیں اور پھر اپنے سر منڈواتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہاں دیکھیے کتنی حکمت والی عورت ہے سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی بیویوں کو ہونا چاہیے کہ اچھے نصیحتیں کرے، ایسے والے نہیں۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی، میں تو نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو وحی آتی ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عاجزی اختیار کر رہے ہیں، تو آج کل کے شوہر جب بیوی اچھی نصیحت کرتی ہے تو کیوں نہیں عاجزی اختیار کرتے، اس کی بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اگر وہ اچھی نصیحت کر رہی ہے تو سن لیا کیجیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زینب رضی اللہ عنہ، جو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو یہ زینب رضی اللہ عنہ انہی کی، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھے، تو یہ بہت کھیلا کرتے تھے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، تو جب زینب رضی اللہ عنہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے تو ان کے چہرے پہ نا پانی کے چھینٹے ڈالا کرتے تھے، ایسے پانی ڈالا کرتے تھے ان کے منہ پہ جیسے کھیل کے طور پر، اور سبحان اللہ یہ بھی کھیلا کرتی تھی۔ اور کہا جاتا ہے زینب رضی اللہ عنہ، جو یہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اتنا علم والی عورت بنتی ہے، صحابی بنتی ہے آگے چل کر، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ان کے وقت ان سے زیادہ علم والی عورت کوئی نہیں تھے مدینے میں کہہ کر، ان کے وقت میں ان سے زیادہ علم والی عورت کوئی نہیں تھے مدینے میں کہہ کر، سبحان اللہ۔ زینب رضی اللہ عنہ، زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی ماں سے بھی علم سیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی پائی، اور حبیبہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج سے بھی انہوں نے علم سیکھا، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی، مطلب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پانی ڈالتے تھے نا کھیل کے طور پہ، تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے زینب رضی اللہ عنہ بہت لمبی عمر جیتی ہیں، اور ان کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ ان کا چہرہ ایک دم ینگ اور فریش رہتا تھا، ہمیشہ ایک دم کھلا ہوا اور جوان تھا ان کا چہرہ، کبھی بوڑھا نہیں ہوا ان کا چہرہ۔ یہ وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان کے چہرے پہ پانی ڈالا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے ایک ایگزامپل۔ ان کی زندگی سے ہمیں کہیں نصیحتیں ملتی ہیں، اور اس سیریز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ لوگ اس کو صرف ایک واقعہ سمجھ کر انجوائے کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ اس کا اصلی مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ اس نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش تو کریں، کم از کم ہر ایک نصیحت نہیں، کم از کم اس میں سے ایک یا دو یا تین کوئی نصیحتیں، شاید اس سیریز کو سننے کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہر ایک، یہاں پر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک سونتےلے والد ہو کر بھی ایک والد کی طرح وہ ان بچوں کی، مطلب ان کے جو بیویوں کی اولاد تھی، ان کو اپنے خود سگے والد کی محبت دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اور یہ ہر ایک سونتےلے والد اور سونتےلے ماں کے لیے، کیونکہ اللہ کے پاس ان کے متعلق پوچھ ہوگی تو اللہ سے ڈریں اور ان بچوں کا حق ادا کریں، ان کو محبت سے محروم نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔